السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سفلتا کلاسز کے ایک اور ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ بچوں، آج کے ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ اردو قواعد کے جو اقسام ہم نے پچھلے کلاس میں دیکھا تھا کہ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: علم نحو، علم صرف، علم بلاغات، علم عروج اور علم ہجا۔ تو انہی اقسام میں سے ایک قسم ہے علم ہجا، اور اسی سے متعلق آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں تک شیئر کریں، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، دوسروں تک ویڈیو کو شیئر کریں گے اور لائک کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تو آج کی جو کلاس ہے ہم شروع کرتے ہیں علم ہجا سے۔ تو علم ہجا جو ہے اردو قواعد کا ایک حصہ ہے جس میں حروف تہجی سے متعلق بات کی جاتی ہے، یعنی علم ہجا سے مراد حروف تہجی کی مدد سے الفاظ لکھنا ہے۔ اس علم کا تعلق املا سے ہے۔ حرف کسی بھی اس زبان کی بنیادی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی زبان ہے اس کی جو بنیادی اکائی ہے اسے حرف کہا جاتا ہے، جس طرح سے انگریزی میں لیٹرز ہوتے ہیں اور ہندی میں اکشر ہوتے ہیں، اسی طرح سے اردو زبان میں اردو کے حروف ہوتے ہیں۔ تو اردو زبان دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی لشکر ہے۔ اردو کا معنی کیا ہے؟ لشکر ہے۔ اردو کو لشکر کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کو مندرجہ ذیل ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے زبان دہلی، دکنی، اردو معلی، ریختہ۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ سوال بھی پوچھا جاتا ہے ایگزام میں کہ اردو کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں الگ الگ آپشنس ہوتے ہیں، جس میں آپ کو زبان دہلی بھی ہو سکتا ہے، دکنی بھی ہو سکتا ہے، اردو معلی بھی ہو سکتا ہے، اور ریختہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی آپشن آپ کے پاس ہوگا آپ اسے اس طرح سے حل کریں گے۔ تو یہاں پر جو مین بات یہ ہو گئی کہ علم ہجا کیا ہے۔ علم ہجا وہ علم ہے جس میں حروف تہجی سے متعلق بحث کی جاتی ہے، حروف تہجی سے متعلق بات کی جاتی ہے، اور جو بھی حروف ہے اردو کے ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اور اردو دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی لشکر ہوتا ہے، اور اردو زبان کو اور بھی ناموں سے جانا جاتا ہے، جسے کہ زبان دہلی، دکنی، اردو معلی اور ریختہ۔ بچوں، ہماری زبان سے جو بھی آواز نکلتی ہے اسے کچھ علامت کے ذریعے ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور آواز کو علامت دی جاتی ہے تاکہ اس زبان کو ہم لکھ سکیں اور اس کو پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہماری زبان سے جو آواز بھی نکلتی ہے اسے کچھ علامت کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ انہی علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسم الخط کہا جاتا ہے۔ اردو زبان فارسی و عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ انہی رسم الخط میں استعمال سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم الف کو، یہ الف ہے، یہ ایک نشان ہے، ایک علامت ہے، الف کو اس علامت سے ہم پہچانتے ہیں، اسی طرح با کو اس علامت سے پہچانتے ہیں، اسی طرح تا کو اس علامت سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے حرف کی، اور یہ اردو حرف کی پہچان ہے۔ اور اسی جو لکھی جاتی ہے، جس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اسے خط نستعلیق کہتے ہیں۔ اردو کو خط نستعلیق میں لکھی جاتی ہے۔ اب حروف تہجی کیا ہے کہ اردو کے حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ کل 52 ہے، یعنی اردو میں جتنے بھی حروف ہیں حروف تہجی وہ کل 52 ہے۔ ان حروف میں سے حروف مفرد کل 37 ہے، اور حروف مرکب کل 15 ہے۔ تو مفرد حروف اور مرکب حروف کیا ہوتا ہے اسے ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ اردو کے حروف جو عربی سے لیے گئے ہیں انہیں حروف ابجد بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو حروف جیسے کہ الف، با، تا، سا، اس طرح کے جو حروف جو عربی سے لیے گئے ہیں ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف ابجد۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف مفرد، یعنی کہ جو حروف اکیلے ہو، سنگل ہو، تو اسے حروف مفرد کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں الف مد، الف، با، پا، تا۔ اصل میں اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ جیسے الف مد، الف، بے، پے، زیر کے ساتھ تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، جھے، سین، شین، صاد، زاد، توئی، زوئی، عین، غین، فے، قاف، کاف، غاف، لام، میم، نون، واو، ہے،
حمزہ، یا یہ حروف مفرد ہو گئے جو کہ کل آپ کا 37 ہے. یہ کل حروف مفرد کتنے ہیں؟ 37 ہے. اب حروف مرکب جو کہ ملا ہوا ہے، جیسے میرے مرکب مطلب ملا ہوا، جڑا ہوا. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، رے، ڑے، کھے، گھے، لے، میں، نے. یہ بے اور ہے کو جوڑ کر ملا ہے. اسی طرح یہ پے اور ہے کو جوڑ کر ملا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حروف مرکب ہے. اور جتنے بھی حروف مرکب ہے وہ تمام کے تمام جو ہے ہندی زبان سے لیے گئے ہیں. یہ سارے جو حروف ہے، یہ سارے جتنے بھی حروف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے حروف کیا ہے؟ ہندی زبان سے لیے گئے ہیں. تو ابھی تک بات یہاں تک یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی بچوں. امید ہے آپ لوگوں کو کہ جو بھی آواز ہمارے زبان سے نکلتی ہے اسے علامتیں دی گئی ہے. اس علامت کو لکھنے پڑھنے کے لیے جو ہے حرف کا شکل دیا گیا، اسے حرف کہتے ہیں. اور انہی حرف کو اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں. اور حروف تہجی جو ہے دو ہو گئے آپ کا، ایک مفرد اور ایک ہو گئے مرکب. ٹھیک ہے، مفرد اور مرکب حروف دونوں ملا کے ٹوٹل کتنے حروف ہے؟ 52. ایک 37 ہے جو ہے مفرد حروف، اور مرکب حروف کتنے ہیں؟ 15. اور دونوں ملا کے کتنا ہو گئے آپ کے؟ 52. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال آتا ہے، کوشچن آتا ہے آپ کے ایگزام میں کہ اردو میں جو ہے کتنے حروف تہجی ہیں. آپشنز آ جائیں گے الگ الگ آپ کے پاس. تو صحیح آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ 52. بچوں اگلا جو ٹاپک ہم دیکھنے والے ہیں اسی سے متعلق، حروف تہجی سے متعلق، وہ ہے لفظ. لفظ کیا ہے؟ یہ جو حروف ہے الف، بے، پے، تے، ٹے، ان سارے حروف کو جوڑ کر لفظ بنتے ہیں. تو انسان کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے اسے کچھ علامات دیے گئے ہیں، ان علامات کو حروف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہی علامات کو، انہی حروف کو جوڑ کر جو ہے لفظ بنائے جاتے ہیں. جو بھی اردو کے حروف ہیں انہیں جوڑ کر کیا بناتے ہیں؟ لفظ بناتے ہیں. اب لفظ جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ ایک لفظ لیا الف مد، اور اس میں جب میم کو ہم جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آب. تو حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. لفظ کی دو قسمیں ہیں. لفظ کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک موضوع، ایک مہمل. موضوع لفظ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو. یعنی کسی لفظ کا جب کوئی معنی سمجھ میں آئے تو اسے ہم موضوع لفظ کہیں گے. وہ لفظ جس کو کوئی معنی ہو، جیسے عام، دن، رات، کھانا وغیرہ، اس سے ہمیں معنی سمجھ میں آتا ہے. لیکن کچھ لفظ ایسے بھی ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مہمل. تو وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے وام، ون، وات، وانا وغیرہ، ہم عموماً جو ہے موضوع لفظ کے ساتھ مہمل لفظ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے عام وام، دن ون، رات وار. جیسے کیا کرتے ہیں؟ عام کے ساتھ ہم کیا کر لیتے ہیں؟ وام کو استعمال کر لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے دن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ون کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمارا موضوع لفظ ہو گیا. لیکن یہ جو وام ہے، ون ہے، یا پھر بات ہے، اس کے بعد بات کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں؟ چیت. تو بات موضوع لفظ ہو گیا، اور چیت کیا ہو گیا؟ ہمارا مہمل لفظ ہو گیا، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو موضوع لفظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. تو امید ہے بچوں یہاں تک حروف تہجی کی جو باتیں ہم نے کی اس ویڈیو کے اندر، وہ ساری کی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. میں ایک بار اسے یہاں پر دوہرا دے رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم نے کیا کیا پڑھا. سب سے پہلی بات، جتنے بھی حروف ہیں اسے اردو کے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی کہا جاتا ہے. حروف تہجی. اور انہی حروف سے مل کر کیا بنتا ہے؟ انہی حروف سے مل کر بنتا ہے لفظ. اور لفظ کی دو قسمیں ہو گئی، موضوع اور محمل. موضوع اور محمل، یہ مین باتیں ہیں اس ویڈیو میں جو کہ ہم نے آج سیکھا. تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور
ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی طرح کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا پھر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور جو ہے اسے لکھیں، تاکہ ہم اس کو دوسرے ویڈیو میں اس کو آپ کو بتا دیں۔ اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو دوستوں تک اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آگے جو آنے والا ویڈیو ہے آپ جب چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا، نوٹیفیکیشن کو بھی آپ آن کر کے رکھ دیں، اور لگاتار اس میں ویڈیوز آنے والے ہیں اس سے متعلق، اردو سے متعلق، اردو کے علاوہ اور بھی سبجیکٹس کے ویڈیوز اس میں ڈالنے والا ہے، تو اس چینل کو آپ ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔